کینیا کی حکومت کی ٹیکس پالیسیز کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ نیروبی میں مالیاتی بل 2024 کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ سینکڑوں مظاہرین نے پارلیمنٹ کی عمارت پر دھاوا بول دیا۔ مظاہرین نے پارلیمنٹ کی عمارت میں گھس کر مختلف حصوں میں آگ لگا دی۔ پولیس نے مشتعل مظاہرین پر فائرنگ کر دی۔ 10 افراد ہلاک، 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ وفاقی ریاستی ملکیتی اداروں کے مالی نقصانات کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ اس بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ہمیں IMF کے ساتھ مل کر بجٹ بنانا پڑا۔ یہ معروضی حالات ہیں، ہمیں IMF کا جواب آ گیا تو پیش کریں گے، امید ہے کہ خوشخبری دیں گے۔ قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا ہے اگلے مہینے ڈیڑھ مہینے میں ٹینجبل ریزلٹس اس ایوان میں لے کے آئیں گے تاکہ پوری قوم دیکھے کہ کس طرح اخراجات میں کمی کی جائے گی۔ فیکٹ ہے کہ ہمیں IMF کے ساتھ مل کر ہمیں یہ بجٹ بنانا پڑا ہے۔ جو حالات ہیں، معروضی حالات ہیں، اس کا تقاضا یہ تھا۔ IMF کا ہمیں آج جواب آ گیا تو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور امید کی جانی چاہیے کہ ہمیں اس میں کوئی خوشخبری ملے گی۔ وفاقی ریاستی ملکیتی اداروں کے مالی نقصانات کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ رواں سال ریاستی ملکیتی اداروں کے سالانہ نقصانات 905 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ جیو نیوز اشرف ملخم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشرف بتائیے گا۔ جی، جو اس رپورٹ کے مطابق جو وزارت خزانہ میں تیار کی گئی ہے، اس میں سالانہ 23% کا اضافہ ہوا پچھلے سال کے مطابق نسبت، جو کہ 202 ارب روپے زیادہ بنتا ہے۔ مجموعی خسارہ 905 ارب روپے ہے۔ ان تفصیلات کے مطابق سب سے زیادہ جو خسارہ ہوا ہے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں ہے، جن پر 759 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ رقم حکومت کی طرف سے اضافی رقم دی گئی ہے تو یہ خسارہ ہے 961 ارب روپے ہونا تھا۔ یہ رپورٹ میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا اس چیز کو کہ ان اداروں کو دی جانے والی امداد جو ہے وفاقی حکومت کی جو رسیدز ہیں، جو محصولات ان کو ملتے ہیں، اس کا 10% کے برابر بنتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ریلویز اور NHA کے مجموعی نقصانات جو ہیں گزشتہ 10 سال میں وہ 5595 ارب روپے سے زیادہ ہیں۔ ان کی نسبت جو گردشی قرض ہے اس میں 4000 ارب روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح جو اسی سال کے دوران آئل اینڈ فائنینشل سمیت دیگر جو سرکاری ادارے سے وہ پروفٹ میں بھی گئے، ان میں خاص طور OGTCL ہے، PPL ہے، دوسرے اس طرح کے ادارے ہیں جو آئل سیکٹر سے وہ پروفٹ میں گئے ہیں۔ سرکاری اداروں کے اثاثوں کی تفصیلات کے مطابق اس کی بک ویلیو ہے۔ بہت شکریہ ملخم آپ کا۔ MKM پاکستان کے سینیٹر فیصل سبزواری نے ملک میں سرمایہ کاری اور معیشت کی بحالی کے لیے انتہا پسندی کے بڑھتے ہوئے واقعات کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرمایہ کاری کے لیے انتہا پسندی کی افریت کو قابو کرنا ہوگا، زبانی کلامی جمع خرچ کی بجائے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ ہم پاکستان کی بڑی اچھی تصویر دینا چاہتے ہیں کہ کوئی انویسٹر آئے اور یہاں آ کر کھڑا ہو، 10 دن کے اخبارات اٹھا لیے، 10 دن۔ پاکستان کے آئین میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، اٹ از پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے اور ہمارا ایمان کامل نہیں جب تک یہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ ہیں ایسے جن کو خدا نے ہدایت نہیں دی، جو ان کا مذہب ہے، اب کیا کریں؟ مار دیں ان کو، ٹینکوں کے آگے کھڑا کر دیں۔ 10 دن میں پولیس گھسی ہے کراچی میں اور پنجاب میں ان کے گھروں میں۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قربانی کا گوشت نمل یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ایک ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہندو طالب علم کو کھلایا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سوات میں نام نہاد الزام لگایا توہین کا اور مار دیا ایک اور مسلمان کو۔ اس سے پہلے ہم نے پنجاب کے مختلف شہروں میں کیا، کبھی گوجرا میں کیا، کبھی کراچی کی کرسچن بستیوں میں کیا، اور کوئی سزائیں نہیں مل رہی ان کو۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ انویسٹر یہاں پر آئے جو غلطی سے اگر مسلمان نہیں ہو، مسلمان بھی ہوا، کسی سے لین دین کا تنازع ہوا اور میں نے جھوٹی قسم کھا کے کسی نے بھی اس پہ الزام لگا دیا، توہین کا جلا دیں گے لوگ۔ اس طریقے سے تو نہیں ہوگی انویسٹمنٹ، اس طریقے سے تو معیشت بحال نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم سب کو اس افریت سے نمٹنے کے لیے یہ لپ سروس بند کر کے کام کرنا ہوگا۔ ان انتہا پسندوں کے خلاف، خواہ وہ کسی بھی ایکسٹریم کے ہوں۔ جناب والا، وجہ اس کی یہ ہے
کہ پاکستان کا نصاب درست طریقے سے پڑھانا شروع کریں. بتائیں قائد اعظم محمد علی جناح کون تھے, بتائیں ان کی پہلی کابینہ کون تھی, بتائیں ان کی پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو چیئر کون کر رہا تھا, بتائیں کہ پاکستان کے لیے کس کی کتنی قربانیاں ہیں, بتائیں کہ جو بعد میں پاکستان کے چاچے مامے بن رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے زیادتیاں کر رہے ہیں اور دین اسلام کو آپ بدنام کر رہے ہیں. قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا. اجلاس میں فارم 45 کے تحت جیت کے دعوے دار تمام امیدوار اجلاس میں شریک ہوئے. رہنماؤں کا موقف تھا کہ آج ہماری پارلیمانی پارٹی مکمل ہوئی, جلد ٹرائیبیونل سے بھی فیصلہ حق میں آئے گا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ جعلی فارم 47 والے کسی امیدوار کو تسلیم نہیں کرتے. علامتی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں پارلیمنٹ کے باہر اور اندر سخت احتجاج کا فیصلہ کیا گیا. عامر ڈوگر نے مطالبہ کیا کہ چیف الیکشن کمشنر اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں. چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. کراچی شدید گرم اور مرطوب موسم کی لپیٹ میں ہے. کراچی میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں 3 روز کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے. کل کراچی میں درجہ حرارت 37 سے 39 ڈگری رہنے کا امکان ہے. جمعرات کو درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہ سکتا ہے. محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ کل سے بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مانسون ہوائیں ملک میں داخل ہونے کا امکان ہے. سندھ کے مختلف مقامات پر کل سے 1 جولائی کے دوران بارش کا امکان. کراچی میں 2 یا 3 جولائی کو بارش ہو سکتی ہے. موسمیاتی تبدیلی کے باعث عالمی حدت میں اضافہ ہو رہا ہے. کراچی میں حالیہ گرمی کی لہر کے دوران گرمی کی شدت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زائد محسوس کی گئی. انیبا ضمیر شاہ تفصیل بتا رہی ہیں. ماہرین موسمیات کے مطابق جب بھی کراچی کے قریب سمندر کے جنوب میں ہوا کا کم دباؤ بنتا ہے تو شہر کے موسم کو معتدل رکھنے والی سمندری ہوائیں تھم جاتی ہیں اور یوں کراچی کو شدید گرم اور مرطوب موسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کہہ سکتے ہیں کہ 2015 کے بعد جو 2024 میں جون کے مہینے میں اتنی گرمی پڑی ہے کہ 42 تک ٹیمپریچر پہنچ گیا. 50 سے 52 یا کسی جگہ پر 54 یہ ہیٹ انڈیکس رہا ہے. کلائمیٹ چینج گلوبل وارمنگ اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ سے زیادہ موئسچر جا رہا ہے تو ظاہر ہے ہیٹ انڈیکس بھی گریجولی پھر بڑھتا جا رہا ہے. شدید گرمی مانسون سسٹمز کو تقویت دینے کا سبب بنتی ہے اور رواں سال کراچی سمیت جنوبی سندھ میں معمول سے زائد بارشوں کا امکان ہے. زیادہ گرمی پڑنے سے نا ہمارے ایریا کے اوپر جو لو پریشر ایریا بنتا ہے جسے ہم ہیٹ لو یا سیزنل لو بھی کہتے ہیں, سندھ اور بلوچستان پہ ہی بنتا ہے, اتفاق سے اس کا سینٹر ہوتا ہے. صدرن سندھ جو ہے اس میں کراچی اور ٹھٹھا, سجاول, بدین اور اس طرف میر پور خاص اور تھرپارکر ڈسٹرکٹ اور عمر کوٹ بھی شامل کر لیں. یہ جو صدرن سندھ ہے ان ڈسٹرکٹس میں ود ہائی پروبیبلٹی ہے, یعنی معمول سے زیادہ بارشیں زیادہ امکان کے ساتھ باقی سندھ کے باقی دوسرے حصوں کی نسبت. ماہرین کے مطابق موسمیاتی تبدیلی نے موسموں کے پیٹرن تبدیل کر دیے ہیں. آنے والے سالوں میں ہیٹ ویوز تواتر کے ساتھ آئیں گی اور ان کی شدت میں بھی اضافہ ہو جائے گا. کیمرامین محمد ساجد کے ساتھ انیبا ضمیر شاہ, جو نیوز, کراچی.